سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعینا در اصل تدعوینا بود۔ تدعینا اصل میں تدعوینا تھا۔ دعا یدعو کی جو تمام گردانیں آپ حضرات نے پڑھی، ان میں جو تعلیلات ہوں گی انہی کا بیان چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ یہ بیان مکمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، تدعینا کی تعلیل بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ اصل میں کیا تھا، پھر کس طرح تعلیل ہوئی، اور اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے۔ تدعینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تدعینا در اصل تدعوینا بود۔ تدعینا اصل میں تدعوینا تھا۔ کسرہ برواو دشوار داشتند، نقل کردہ بما قبل دادن۔ کسرہ واو پر دشوار رکھ کر نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ ما قبل میں کون سا حرف ہے؟ عین کو دیا۔ اب آپ غور کریں کہ عین کے اوپر تو کسرہ تھا، ضمہ تھا، عین کے اوپر ضمہ تھا، واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دے دیا، تو عین پر ایک کسرہ ہو گیا اور ایک ضمہ۔ اب آگے بتاتے ہیں، بعد ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد، یعنی عین پر جو ضمہ تھا اس کو ہٹا دیا، واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دے دیا۔ اب واو ساکن ہو گیا، واو کے بعد یا پہلے سے ہی ساکن تھی، اب واو ساکن ما قبل مکسور، لہذا واو کو بدل دیا یا سے، وہی بتائیں گے۔ واو یا گشت، واو یا ہو گیا۔ دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے، یک را بیفگندند، ایک کو گرا دیا، تدعینا شد، تدعینا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تدعوینا تھا، واو کا کسرہ نقل کر کے عین کو دیا، عین کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد، اب واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، دو یا کے درمیان، ایک کو حذف کر دیا، تدعینا ہو گیا۔ یدعا در اصل یدعو بودا است۔ یدعا اصل میں یدعو تھا، فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یدعا اصل میں یدعو تھا، چونکہ واو ہے اصل میں، واو یا گشت، واو یا ہو گیا، یدعیو شد، کیا ہو گیا؟ یدعیو ہو گیا۔ بعد یا الف گشت، اس کے بعد یا الف ہو گئی، یدعا شد، یدعا ہو گیا۔ تو یہ تو تعلیل بتا دی، لیکن کس رول کے تحت، کس قاعدے کی روشنی میں یہ تعلیل ہوئی اس کو بتا رہے ہیں دلیل کے ساتھ۔ زیرا چے، اس لیے کہ ہر واو کے در کلمہ ثالث باشد، اس لیے کہ ہر وہ واو جو کلمے میں تیسرا ہو، در کلمہ ثالث باشد، اور جو کتاب میں حمزے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس طرح پڑھیں گے ہوگا، ہر واو کے در کلمہ ثالث باشد، ہر وہ واو جو تیسرے کلمے میں ہو، کلمہ ثالث تیسرے کلمے میں، مطلب معنی یہی ہے کلمے میں تیسرے نمبر پر ہو، ہر واو جو کلمے میں تیسرا ہو، تیسرے نمبر پر ہو، چون رابع گردد، جب وہ چوتھا ہو جائے، یا زیادہ از رابع، یا چوتھے سے زیادہ، پانچواں چھٹا کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد کی ماضی میں تیسرے پر تھا، پھر بعد میں وہ چوتھے پر یا اس سے زیادہ نمبر پر آ گیا۔ وہ حرکت ما قبل واو مخالف او باشد، اور واو کے ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو، واو یا گردد، وہ واو یا ہو جائے گا، چون اعلیتو استعلیتو، اعلیتو میں نے بلند کیا، استعلیتو میں نے بلندی چاہی، اعلیتو اصل میں کیا تھا؟ اعلوتو، واو کو یا سے بدلا گیا ہے نا، استعلیتو کیا تھا؟ استعلوتو، تو دیکھ لیجئے اعلیتو میں یا چوتھے نمبر پر ہے، تیسرے پر تھی، یہاں چوتھے پر آ گئی۔ جب واو چوتھے نمبر پر آ جائے اور واو کے ما قبل کی حرکت واو کے مخالف ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، جو قاعدہ بیان کیا گیا۔ آگے دیکھیں، تو فعل مضارع مجہول یدعا کی تعلیل بیان ہو گئی۔
لم یدعو یہ ہے نفی تاکید بلم معروف کا صیغہ ہے. لم یدعو در اصل لم یدعو بودا است. لم یدعو اصل میں لم یدعو تھا کیونکہ لم جزم کرتا ہے 5 جگہ. تو لم یدعو اصل میں لم یدعو تھا. واو افتاد واو گر گیا. لم یدعو شد لم یدعو ہو گیا. کیوں ہوا اب بتا رہے ہیں قانون. زیرا چہ ہر واو زیرا چہ ہر الف و واو و یا کہ در آخر ساکن باشد. اس لیے کہ ہر الف اور واو اور یا جو آخر میں ساکن ہو, چاہے وہ الف ہو, الف تو ساکن ہی ہوتا ہے, یا واو ہو یا ہو, کلمے کے آخر میں ہو اور ساکن ہو, در حالت جزم و وقف بیفتد, حالت جزم اور حالت وقف میں گر جاتا ہے, چاہے وہ واو ہو یا ہو یا الف ہو. چوں لم یخشا جیسے کہ لم یخشا یہاں سے بھی گیا الف. ولم یرمی یہاں سے یا گئی. ولم یدعو یہاں سے واو گیا. اخشا یہاں سے بھی الف گیا, یا تھی جس کو الف سے بدلا گیا تھا. ارمی یا یہاں سے گئی ادعو. تو دیکھیں لم یخشا نفی جہت بلم کا صیغہ ہے, لم یرمی لم یدعو, اور اخشا ارمی ادعو یہ سب فعل امر ہے. کیا ہے؟ امر ہے. لم بھی جزم دیتا ہے, فعل امر بھی جزم دیتا ہے, اور فعل نہیں میں بھی جزم آتا ہے. داعن اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا, اس کی گردان. داعن در اصل داعون بودا است. داعن اصل میں کیا تھا آصف؟ آصف بولے گا صرف. داعن اصل میں ارے تم مت, آپ لوگ خاموش. داعن اصل میں نوشاد, داعن اصل میں داعون تھا. واو یا گشت واو یا ہو گیا. وبی افتاد اور گر گیا. زیرا چہ ہر واو کے در اسم فاعل در آخر کلمہ باشد. اس لیے کہ ہر واو جو اسم فاعل میں آخر کلمہ ہو, اسم فاعل میں آخر کلمہ یعنی آخری کلمہ ہو. و ما قبل و مکسور باشد اور اس کا ما قبل مکسور ہو. آ واو یا گردد و بیفتد وہ واو یا ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے. و یا نیز اور یا بھی, یعنی اگر اس میں فاعل کا آخری کلمہ واو نہ ہو بلکہ یا ہو تو وہ یا بھی گر جاتی ہے. واو ہے, واو یا ہونے کے بعد گرتا ہے, یا ہے یا بھی گر جاتی ہے. دونوں اجتماع ساکنین کی بنا پر گرتے ہیں. چوں معلن و مستعلن و قازن و داعن. معلن کیا تھا؟ کیا تھا معلن؟ معلون تھا. کیا تھا؟ اب دیکھو واو یہاں کسرے کے بعد آخری کلمہ میں واقع ہوا, لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا. پھر یا پر ضمہ دشوار رکھ کر ساکن کر دیا. اجتماع ساکنین ہوا, یا اور نون تنوین کے درمیان یا گر گئی, معلن ہو گیا. اور اسی طرح مستعلن ہے, اصل میں کیا تھا؟ مستعلبن, یہاں بھی یہی تعلیل ہوگی. قازن اصل میں کیا تھا؟ قاضی کے آخر میں یا تھی, قاضیون. یا پر ضمہ کسرے کے بعد دشوار رکھ کر یا کو ساکن کر دیا. اجتماع ساکنین ہوا, یا اور نون تنوین کے درمیان یا گر گئی, قازن ہو گیا. داعن اصل میں کیا تھا؟ ون, یہاں واو پہلے سے یا سے بدلا, پھر یا کو ساکن کیا, اجتماع ساکنین کی بنا پر یا گر گئی, اس کو حذف کر دیا گیا. تو یہ آپ کی تعلیل مکمل ہو گئی. اسے آپ حضرات بخوبی یاد کر کے لائیں. ٹھیک ہے, تو تعلیل کے جتنے طریقے بتائے گئے ہیں اوپر سے ہی جہاں سے قوانین ہیں سارے کے سارے یاد کر کے لے آئیں اور انہیں سنائیں.